یہ بزرگوار جنہوں نے ان القاب سے ان عزتوں سے مجھے نوازا کہ اگر میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو شاید میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ معرہ ہوں ہنر سے میں، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر۔ معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ میری کوئی قابلیت نہیں، رب نے ان کو اچھا دل عطا فرمایا، انہوں نے مجھے اچھا سمجھ لیا۔ رب ذوالجلال ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لفظ کو سچ فرما دے اور میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی اوصاف کے ساتھ رب ذوالجلال مجھے حشر کے میدان میں لے کر جائے۔ حضرات گرامی قدر، نینوا ایک ایسی خصوصی جگہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس پروگرام میں شامل ہوا، استقبالیہ پروگرام ان نوجوان بچوں نے رکھا اور بڑی محبتوں سے نوازا، اور خصوصی طور پر مجھ سے گزارش کی کہ ایک سوسائٹی، ایک تنظیم انہوں نے بنائی جس کے ذریعے یہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ غالباً اس کا نام جو ہے فیضان غریب نواز ریلیف سوسائٹی یا ریلیف کمیٹی کے نام سے ہے۔ آپ سبھی سے میری دلی اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان نوجوانوں کا ساتھ دیجیے اور انہیں جو جذبہ ان کے دلوں میں رب ذوالجلال نے اتارا ہے اسے پورا کرنے کی رب ذوالجلال بھی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی ان کے مددگار اور حامی اور ناصر بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نینوا کی سرزمین پورے بوندی ضلع کے اندر ایک چیز کے لیے پہچانی جاتی ہے، ایک چیز کے لیے۔ نینوا کی سرزمین جس چیز کے لیے پہچانی جاتی ہے حضرات گرامی قدر، وہ چیز، وہ بات، وہ جرأت ہے، وہ بہادری ہے، وہ دلیری ہے۔ میں نے بھی نوجوانوں سے کہا کہ مجھے ان لفظوں کا استعمال آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اب آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہر ایک کے چہرے پر صدقہ حضرت عمر کی جھلک نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر کو جو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، الحمدللہ نینوا کے ہر مسلمان کے چہرے پر اس کا صدقہ اتار دیا۔ اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نینوا والے، ہماری ماؤں نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ آج بھی ہماری مائیں ہمیں دودھ میں دلیری اور بہادری پلایا کرتی ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام نینوا کی سرزمین سے ہمیشہ ملا ہے اور انشاءاللہ کل قیامت تک ملتا رہے گا کہ ہماری ماؤں نے صرف بچے نہیں پیدا کیے بلکہ اپنی کچھاروں کے اندر شیر پالے ہیں۔ جذبہ قوت اسلام، جذبہ قوت اسلام، نعرہ تکبیر۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں نینوا کے رہنے والے آپ لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے اتنا خاص فضل آپ پر فرمایا، اور الحمدللہ آپ کے دیکھا دیکھ اور آپ کی اتباع میں اب بودی شہر بھی اس راہ پر چل پڑا۔ اور پچھلے دنوں جب حالات ایسے ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت بڑے برے حالات تھے، میں نے کہا یار تیرے لیے ہوں گے، میرے لیے تو بڑے اچھے حالات تھے کہ وقت کے نمرودوں نے جب سازش کی آگ کو بھڑکا دیا تو رب ذوالجلال نے پہلے تو سنت ابراہیمی ادا کروائی، اور پھر جب وہ ادا ہو گئی تو پھر رب ذوالجلال نے اور کرم فرمایا اور بازار مصر سے حضرت یوسف کا صدقہ اٹھایا اور خادم کے کندھوں پر ڈالا، اور پھر رب ذوالجلال نے حضرت یوسف کی بھی سنت ادا کروائی۔ اور میں کہوں کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے گا کہ اے بندے لے کر کیا آیا، تو میں کہوں نہ نمازیں زیادہ ہیں مولا، نہ حج زیادہ ہے مولا، نہ عمرے زیادہ ہے مولا، روزے بھی کم ہیں، زکوٰۃ بھی کم ہے، تو پھر رب پوچھے کیا لے کر آیا، تو پھر میں عرض کروں مولا 24 گھنٹے تیرے محبوب کی محبت میں سلاخوں کے پیچھے لے کر آیا۔ شان
ہمارے ملک کی راجدھانی سے ایک نوٹیفیکیشن آیا، ایک میسج آیا، نیوز کے ذریعے دکھایا گیا کہ اب جن لوگوں پر کیسز درج ہوئے تھے ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی، ان کو اب نوٹس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میرے ایک محبت کرنے والے نے مجھے میسج بھیجا، حضرت اب تھوڑی پریشانیاں بڑھ جائے گی، اب تھوڑی بلائیں زیادہ آئیں گی، اب فکر زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اب دلی سے آپ کے لیے جو ہے نوٹس آنے والا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے ایک جواب دیا، میں چاہتا تو لفظوں میں کہہ دیتا، لیکن پھر مجھے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کا ایک شعر یاد آیا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ تجھے کیا فکر ہو اختر، تجھے کیا فکر ہو اختر، اور رب کا فضل دیکھے خادم کا نام ندیم اختر۔ تو پھر میں نے کہا تجھے نہیں، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا۔ میں نے کہا جب کوئی بلا آنکھیں اٹھا کر میری جانب دیکھتی ہے تو میرے کریم آقا مدینے سے اس بلا کو دور فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ خود گرفتار بلا ہو کر رخصت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے، کیونکہ دور نہیں ہے مدینہ۔ میں بھی پکار دوں گا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میری مدد اور حمایت کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمیں جب زندگی گزارنی ہے تو شان اور عظمت کے ساتھ گزارنی ہے، گھبرا کر نہیں گزارنی۔ اور یہ بات مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب پہلے سے ہی جانتے ہیں، آپ نے تو پوری زندگی ویسے گزاری ہے، میں نے قصے سنے ہیں اپنے بزرگوں کی زبان سے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ جذبہ، یہ قوت، یہ طاقت سلامت رکھے، اور کل قیامت تک اسی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس نبی کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں نا، جس ذات گرامی کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کریم آقا کی شان یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے جب چہرہ اقدس دیکھا، اچھا حقیقت تو یہ تھی کہ صحابہ بیٹھ جاتے، صحابی دوسرے صحابی سے عرض کرتا کہ میرے پیارے بھائی کریم آقا کا ذکر نہیں کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں تو ذرا بتا، ان کے حسن کا تذکرہ تو ذرا کر۔ تو پھر وہ صحابی کہتا کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا؟ تو پھر وہ کہتا دیکھنا تو چاہتا تھا، لیکن آنکھوں کی ہمت ہی نہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے